لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام التحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين ولعنة الدائمة الباقية الجارية القائمة الثابتة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الخروج. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین بزم اعظم، اتم داران و پرسداران سید الشہداء، طفیل شاہدہ معصوم علیہ السلام، خصوصاً بتعید حضرت بطول بنت رسول معصوم عالم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج یہ مجلس 10واں شہداء کربلا ہے، اور مجلس کے آغاز سے قبل بارگاہ خالق میں دعا گو کہ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین فی الآخرت شفاعت الحسین. اللہم احشرنا تحت لواء الحسین. اللہم احشرنا فی زمرۃ شیعۃ الحسین. اللہم اجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل على محمد وآل محمد. مجلس کے آغاز سے قبل جو ایک سوال کیا گیا تھا، اور یہ ضروری ہے کہ ان سوالوں کا جواب بھی دیا جائے تاکہ بچوں تک بات پہنچے. بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جو مرحومین کے لیے یا کسی مردے کے لیے جب ہم فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کے میں، اور جب معصومین کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں تو دونوں میں فرق کیا ہے، دونوں میں ڈفرینس کیا ہے. تو جب کوئی مرحوم کے لیے اور مردے کے لیے ہم فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے 3 مرتبہ صلوات پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ توحید، سورہ قل هو اللہ، اور پھر 3 مرتبہ صلوات. یہ پڑھ کے پھر اس طرح سے دیکھیں، 2 طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں. ایک تو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار، جو کچھ میں نے تلاوت کیا ہے اس کو میں جھارتا معصومین کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اور اس کے عوض میں جو ثواب ملے وہ ان مرحومین کی روحوں تک پہنچا دے، ان کا نام لے. ایک تو اس طرح کہہ سکتے ہیں، اور ایک اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ پروردگار، جو کچھ میں نے تلاوت کیا اس کا ثواب بطفیل محمد و آل محمد ان فلاں مرحومین کی روحوں تک پہنچا دے. کیونکہ محمد و آل محمد کا واسطہ، ان کا وسیلہ ضروری ہے. اگر آپ محمد و آل محمد کے وسیلے کے بغیر بھیجیں گے، چاہے صلوات ہو یا سورہ حمد جو قل هو اللہ ہو، تو اس کا ثواب کم رہے گا. لیکن ان کے وسیلے سے جب بھیجیں گے تو مرحومین تک یہ ثواب پہنچے گا زیادہ مقدار. تو یہ مردوں کا طریقہ ہے. مردوں کی بارگاہ میں اس طرح سے آپ سورہ فاتحہ اور جو کچھ بھی بھیجنا ہے اس طرح سے بھیجا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جب معصومین کے لیے فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو اس کا طریقہ بھی بالکل اسی طرح ہے کہ 3 مرتبہ صلوات پڑھیں گے، 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ، اور پھر 3 مرتبہ صلوات پڑھ کے یہ کہیں کہ پروردگار، جو کچھ میں نے تلاوت کیا اس کا ثواب تو جھارنا معصومین کی روحوں تک پہنچا جا.
یا پنجتن پاک کے لیے پڑھ رہے ہیں تو ان کی روحوں تک پہنچا، یا شہدائے کربلا کے لیے عام طور پر جو مجلس سے پہلے جب فاتحہ کہا جاتا ہے تو اس میں شہدائے کربلا کے لیے اجازت پڑھا جاتا ہے، تو تلاوت کر کے کہیں کہ پروردگار جو کچھ میں نے تلاوت کیا اس کو شہدائے کربلا کی ارواح تک پہنچا دے۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اور بھی کسی کا اگر اس طرح کا کوئی سوال ہو اس سے متعلق تو مجلس کی بات کر سکتے ہیں۔ تو آج کیونکہ مجلس الاسماء ہے شہدائے کربلا کی، اور سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین صلوات اللہ وسلام علیہ اللهم صل على محمد وعلى محمد نے ایسی قربانی پیش کی ہے پوری تاریخ انسانیت میں، حضرت آدم سے لے کر خاتم النبیین تک، اور پیغمبر اکرم سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک نہ ایسی قربانی کوئی پیش کر سکا، نہ ایسی قربانی کوئی پیش کر سکے گا صبح قیامت تک، کہ جو سید الشہداء نے پورے اپنے خانوادے کو لا کر میدان کربلا میں پیش کیا۔ اس لیے کہ ایسا نہیں کہ قربانیاں پیش نہیں کی گئی ہیں، قربانیاں پیش کی گئی ہیں۔ فرسٹ ورلڈ وار ہوا، سیکنڈ ورلڈ وار ہوا، مرنے والوں کی تعداد ہزاروں میں لاکھوں میں تعداد ملے گی، اس میں لوگ مارے گئے، بچے مارے گئے، بچے یتیم ہو گئے، عورتیں بیوہ ہو گئیں، لوگوں کو مارا گیا، اور کثیر تعداد میں لوگ مارے گئے، لیکن ان کی یاد آج تک کوئی منانے والا نہیں ہے، ان کو کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن 72 نفوس قدسیہ نے اس انداز اور اس اخلاص بارگاہ خالق میں قربانی دی کہ آج تک ان کی یاد منائی جا رہی ہے۔ تو اس انداز کی قربانی پوری تاریخ میں کبھی بھی نہیں ملتی کہ اس انداز سے میدان میں آ کر کسی نے قربانی دی ہو جیسی شہدائے کربلا نے قربانی پیش کی۔ تو کیونکہ ان کی قربانی سب سے عظیم ہے اور سب سے بڑی قربانی ہے، سب سے مہان قربانی ہے، لہٰذا ہمارے لیے یہ فرض بنتا ہے کہ ہم شہدائے کربلا کی بارگاہ میں سلام ادب پیش کریں، سلام عقیدت پیش کریں، ان ارواح طیبہ کو ہم سلام پیش کریں۔ ہے یا نہیں یہ ہمارا فرض کہ ان روحوں پر ہم سلام پیش کریں کہ اللہ کا درود و سلام ہو ان پاک روحوں کے اوپر کہ جنہوں نے بارگاہ خالق میں قربانی پیش کی، ایسی قربانی کہ پوری انسانیت کو حفاظت کی، دین اور شریعت کو بچا لیا ان قربانیوں کے ذریعے سے۔ تو اب طریقہ کیا ہے کہ ہم کیسے ان کے سامنے سلام کریں اور ان کو سیلیوٹ کریں اور ان کے سامنے عرض ادب کریں۔ تو پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام اللهم صل على محمد وعلى محمد نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں کہ جو شخص چاہتا ہو کہ سید الشہداء کو ان کی قربانیوں کے بدلے میں ان کے سلام پیش کریں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں، اور 2 رکعت نماز پڑھ کے زیارت عاشورہ پڑھیں، اور زیارت عاشورہ پڑھ کر ان کے سامنے ان کو سلام پیش کریں۔ اب ایسا نہیں ہے زیارت عاشورہ کیونکہ عاشور کے دن سے مخصوص ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عاشور کے دن کے لیے مخصوص ہے تو صرف عاشور کے دن ہی پڑھنا ہے، ایسا نہیں کہ صرف عاشور کے دن ہی پڑھنا ہے زیارت عاشورہ، نہیں، بلکہ زیارت عاشورہ آپ ڈیلی پڑھ سکتے ہیں، آپ روزانہ جتنے بھی عمل کرتے ہیں ان میں زیارت عاشورہ کو بھی شامل کر لیں اور زیارت عاشورہ کو پڑھیں۔ اور زیارت عاشورہ کے لیے پانچویں امام سے حدیث ہے، کیونکہ یہ زیارت عاشورہ پانچویں امام کے ایک صحابی تھے القمی، جب یہ علقمہ آئے، علقمہ جن کا نام تھا، علقمہ جب امام کے پاس آئے تو امام علیہ السلام سے کہا کہ مولا مجھے کوئی زیارت تعلیم کیجئے کہ میں سید الشہداء کو کس طرح سے سلام کروں۔ تو امام علیہ السلام نے پوری زیارت عاشورہ ان کو تعلیم فرمائی۔ تو یہ زیارت عاشورہ یہ احادیث قدسیہ میں سے نہیں، 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز قرآن یہ جو کلام خدا ہے، جبریل کے ذریعے پیغمبر اسلام پر نازل ہوا۔ دوسرے حدیث کیا ہے؟ کل کی مجلس میں ہم نے عرض کیا کہ حدیث اسے کہتے ہیں، یہ بھی کلام معصوم ہے اور کلام ہے 4 معصومین کا، معصومین کی زبان سے نکلے وہ حدیث ہے، اور ایک ہے حدیث قدسی۔ تو حدیث قدسی یہ زیارت عاشورہ حدیث قدسی کیا ہے کہ اس میں ارادہ خدا کا ہے،
ارادہ خدا کا ہے لیکن الفاظ معصوم کے ہیں، یا پیغمبر اسلام سے یا 12 امام سے الفاظ ان کے ہیں، لیکن اس میں ارادہ خدا کی طرف سے ہے۔ تو صرف یہی نہیں، اور بھی بہت ساری احادیث قدسی ہمارے پاس ہے، تو یہ حدیث قدسی میں سے، اور اس کے لیے 5ویں امام سے یہ حدیث ملتی ہے کہ جب کوئی بندہ زیارت عاشورہ پڑھتا ہے تو فرشتے بھی ساتھ ساتھ زیارت عاشورہ پڑھنے لگتے ہیں۔ تو اسی سے آپ سمجھیے کہ زیارت عاشورہ کی عظمت کیا ہے، اس زیارت کی یہ ایکسٹرا آرڈنری زیارت ہے، یہ کوئی معمولی زیارت نہیں ہے۔ زیارت عاشورہ کوئی معمولی، یہ بہت پاورفل زیارت ہے۔ بس شروع میں ہم اس زیارت کے جو فضائل ہیں 5ویں اور 6ٹھے امام دونوں ائمہ سے معتبر ذرائع سے حدیث ہم تک پہنچی ہے کہ باعث فضیلتیں ہیں اس زیارت عاشورہ، اور اس زیارت کو پڑھنے والا جو شخص ہوگا اس کو باعث انعامات ملتے ہیں، کیونکہ 22 چیزوں کو یاد رکھنا ہی حافظہ ساتھ دے یا نہ دے تو ہم اس کو تحریر کر کے لے ہیں آپ کے لیے کہ آپ تک پہنچائیں کہ وہ باعث فضائل و باعث ثواب زیارت عاشورہ پڑھنے والے کو جو ملتے ہیں وہ کیا ہے۔ تو 5ویں اور 6ٹھے دونوں امام سے بیان کرتے ہیں کہ پہلی چیز امام فرماتے ہیں 12,000 حج کرنے کا ثواب۔ جو شخص زیارت عاشورہ پڑھتا ہے تو اس کو 12,000 حج کرنے کا ثواب، پہلا۔ دوسرا 10 لاکھ جہاد کا ثواب، 10 لاکھ مرتبہ جہاد جو کرے تو اس شخص کو یہ ثواب ملتا ہے جو زیارت عاشورہ۔ تیسری چیز 40 لاکھ ایسے عمرے کا ثواب جسے رسول خدا اور ائمہ اطہار کے ساتھ انجام دیا، 40 لاکھ ایسے عمرے کا ثواب۔ چوتھا ہے شروع سے لے کر آخر تک ہر پیغمبر کی مصیبت کا ثواب۔ ہر پیغمبر نے جتنی مصیبتیں اٹھائیں تو شروع سے لے کر زندگی کے آخر تک اتنی مصیبتوں کو برداشت کرنے کا ثواب اس شخص کو ملتا ہے۔ چوتھا۔ 5واں ہے کہ ہر رسول کی مصیبت کا ثواب۔ اب 313 جو رسول ہیں انہوں نے جتنی بھی مصیبتیں جھیلی ہیں ان سارے رسولوں کی مصیبت کا ثواب اس شخص کو ملتا ہے جو زیارت عاشورہ پڑھتا ہے۔ چھٹی چیز، چھٹا ثواب ہر وصی کی مصیبت کا ثواب روز قیامت تک۔ روز قیامت تک جتنے بھی اوصیاء آئیں گے انبیاء کے، ان کی جتنی بھی مصیبتیں انہوں نے جھیلی ہیں اس کا ثواب اس شخص کو ملتا ہے۔ ساتواں قیامت تک ہر صدیق کی مصیبت کا ثواب، جتنے بھی صدیق سچ بولنے والے گزرے ہیں سب کی مصیبت کا ثواب اس شخص کو مل جاتا ہے۔ 8واں قیامت تک ہر شہید کا ثواب، جتنے بھی شہید قیامت تک ہوں گے ان سارے شہداء کا ثواب اس زیارت عاشورہ پڑھنے والے شخص کو ملے گا۔ 9واں کروڑوں درجہ اس شخص کا بلند ہوتا ہے۔ جو شخص زیارت عاشورہ پڑھتا ہے تو کروڑوں درجات اس کے بلند ہو جاتے ہیں۔ 9واں 10واں اس کے نام اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10واں ریکارڈ اور انعام۔ 11واں اس کے 10 لاکھ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 10 لاکھ گناہ اس شخص کی جو زیارت عاشورہ پڑھتا ہے مٹا دیا۔ 12واں ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کے درجے تک وہ شخص پہنچتا ہے۔ شہداء کربلا کا درجہ امام کے ساتھیوں کو وہاں تک پہنچے گا اور ان کے ساتھ مشہور ہوگا اور ان کے مقامات میں داخل ہوگا۔ جہاں شہداء کربلا داخل ہوں گے وہیں وہ شخص داخل ہوگا جو زیارت عاشورہ پڑھتا ہے۔ 13واں ہر پیغمبر کی زیارت کا ثواب، ہر پیغمبر کے چہرے کی زیارت کا ثواب ہے وہ زیارت عاشورہ پڑھنے والے کو ملتا ہے۔ 14واں کہ ہر رسول کی زیارت کا ثواب، 313 جو رسول گزرے ہیں تو ہر رسول کی زیارت کا ثواب اس شخص کو مل جائے گا۔ 15واں ہر اس شخص کی زیارت کا ثواب کہ جب سے سید الشہداء شہید ہوئے اب تک جس نے بھی زیارت کی، جب سے امام حسین شہید ہوئے تب سے لے کے آج تک جتنے لوگوں نے زیارت کی ان سب کی زیارت کا ثواب اس زیارت عاشورہ پڑھنے والے شخص کو ملے گا۔ 16واں امام حسین کی طرف سے جواب زیارت قبولیت زیارت کے عنوان سے امام کی طرف سے جواب آئے گا کہ تمہاری زیارت عاشورہ قبول ہو گئی۔ 17واں ثواب تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں جتنی بھی ہوں اور جتنی بڑی ہوں، جتنی زیادہ حاجتیں سب پوری ہوں گی جتنی بڑی ہوں۔ یہاں چھوٹا اور بڑا نہیں ہے، یہاں چھوٹی حاجتیں پوری ہوں گی، یہاں پر انلیمیٹڈ ہے، جتنی بھی حاجتیں آپ کی مانگیں ساری حاجتیں آپ کی پوری ہو جائیں گی زیارت عاشورہ پڑھنے والے۔
18واں ثواب ہے جو کچھ مانگ رہا ہے اس کا پورے ہونے کی وجہ سے آنکھ کو روشنی اور دل کو سرور مل جائے گا کہ جو کچھ مانگا ہے وہ قبول ہو گیا تو انسان خوش ہو جائے گا۔ 19واں جو انعام ہے جنت ملے گی کامیابی کے ساتھ، اس شخص کو جنت ملے گی۔ 20واں ثواب ہے جہنم سے سلامتی، اس شخص کو جہنم سے نجات مل جائے گی، جہنم سے آزادی مل جائے گی۔ 21واں ثواب ہے وہ جس کی بھی شفاعت کرے گا وہ قبول ہو جائے گی، چاہے رشتہ داروں میں سے کرے یا بیگانوں میں سے، جس کو نہیں جانتا اس کی بھی وہ شفاعت کرے گا تو اس کی بھی شفاعت قبول ہوگی، اور جو شخص جہنمی ہو گیا ہے اس کی بھی شفاعت کرے گا، شفاعت قبول ہو جائے گی، سوائے دشمنان اہل بیت۔ دشمنان اہل بیت کی شفاعت اگر وہ کرے گا تو قبول نہیں ہوگی، اس کے علاوہ سب کی شفاعت قبول۔ 21واں 22واں آخری جو انعام ہے زیارت عاشورہ پڑھنے والے کو تاکیدی ضمانت، امام صادق علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امیر المومنین رسول خدا جبریل اور خدا اس کی زیارت مقبول ہے، صحیح مشکور ہے، یعنی کوئی چیز اس کی قبولیت میں معنی نہیں ہے۔ یہ سب لوگ ضمانت دے رہے ہیں کہ اس نے جو زیارت عاشورہ کی تلاوت کی ہے تو یہ قبول ہے اس کی زیارت عاشورہ، اور اس میں کوئی بھی معنی نہیں، تو یہ وعدہ ہے امام۔ عام طور پر ہم جب وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں، لیکن جب خدا وعدہ کرتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک خدا وعدہ خلافی نہیں کرتا، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو پورا کرتا ہے۔ تو یہ زیارت عاشورہ پڑھنے والے کے لیے یہ سارے ثواب اور سارے انعامات۔ اب یہاں پر کچھ چیزیں زیارت عاشورہ کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ زیارت عاشورہ پہلے چیز ضروری ہے کہ باوضو ہو کر تلاوت کریں، بغیر وضو کے زیارت عاشورہ کی تلاوت نہ کریں۔ دوسری چیز ہے کہ صرف زیارت کو پڑھنا نہیں ہے بلکہ زیارت کا جو ترجمہ ہے، جو اس کا مطلب ہے، اس کو بھی سمجھ کے پڑھیں تو زیادہ ثواب۔ ایک ہے کہ ایسے ہی پڑھ لیا تو یہ سب ثواب آپ کو ملے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کے ترجمے کو بھی پڑھیں تاکہ سمجھیں کہ کیا کہہ رہے ہیں زیارت۔ تیسری چیز ہے کہ جب اس زیارت عاشورہ کو پڑھیں تو قبلہ رخ ہو کے زیارت عاشورہ کو پڑھیں، یعنی کربلا کا رخ کر کے۔ چوتھی چیز ہے کہ جب زیارت عاشورہ کو پڑھ رہے ہیں تو اب اس کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے، جب بھی چاہے پڑھیں، لیکن بہتر ہے کہ صبح کی نماز کے بعد پڑھیں۔ اور پانچویں چیز یہ بھی، اس کا بھی خیال رکھیں کہ جب زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں تو زیر آسمان۔ اب آج تو یہ بہت مشکل ہے کہ لوگ فلیٹ میں رہتے ہیں اور زیر آسمان رہنا، تو جیسے بھی ہو سکے اگر ممکن ہو بہتر یہ ہے کہ زیر آسمان پڑھیں، اور اگر نہ پڑھ سکے کوئی زیر آسمان مشکل ہے تو ایسے بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو 100 مرتبہ سلام اور 100 مرتبہ لعنت ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ اگر کسی سے ممکن ہو 100 مرتبہ سلام پڑھ سکتا ہے، 100 مرتبہ لعنت پڑھ سکتا ہے تو اس طرح پڑھے، اور اگر ممکن نہ ہو تو ایک بھائی نے ایسا ہم سے کہا کہ ہم 10 مرتبہ پڑھتے ہیں، 10 مرتبہ 10 ٹائمز بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی 10 مرتبہ نہ پڑھے تو 1 مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اصل چیز ہے کہ اس زیارت کی پوری تلاوت کریں، اس لیے کہ یہ وہ زیارت ہے کہ جس میں اہل بیت کے مقام اور مرتبے کو بھی بیان کیا گیا ہے، دشمنان اہل بیت پر لعنت بھی کی گئی ہے، یعنی یہ وہ زیارت ہے جس میں تولا بھی ہے تبرہ بھی ہے، دونوں چیزوں کو اس زیارت عاشورہ میں جمع کر دیا گیا، تولا بھی ہے تبرہ بھی ہے۔ پھر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے صحابی صفوان سے بیان کیا کہ صفوان جو زیارت عاشورہ پڑھتا ہے خدا اس کو شکر گزار بندوں میں لکھ دیتا ہے کہ یہ خدا کا شکریہ ادا کرنے والا بندہ ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو کچھ پڑھ رہا ہے زیارت عاشورہ میں وہ یقین کر لے کہ یہ سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں قبول شدہ ہے، اور یہ زیارت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے، اور جو کچھ وعدہ کیا گیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے اس شخص کو ملنے والا ہے۔ اسی طرح سے بزرگ علماء کا یہ طریقہ ہے اور یہ روش رہی ہے کہ جب کوئی بڑا مرحلہ ان کے سامنے پیش آیا کرتا تھا تو اس زیارت عاشورہ کا چلہ، زیارت عاشورہ کا چلہ کیا ہے؟ یعنی 40 days تک
مسلسل اور کنٹینیو زیارت عاشورہ کی تلاوت کرنا کسی حاجت کو دل میں رکھ کر. اگر آپ کی کوئی حاجت ہے اور کوئی کام نہیں ہو رہا ہے, کوئی مشکل کوئی پریشانی ہے, تو دل میں اس حاجت کو رکھ کے اور کنٹینیو کرنٹ جور سدی 40 دنوں تک اس زیارت عاشورہ کی تلاوت کرے. لیکن شرط ہے کہ مقام ایک, یعنی جگہ ایک ہو اور وقت ایک ہو. یہ شرط ہے, وقت ایک آپ معین کر لیجئے اور اسی وقت پر روزانہ پڑھیے, اور جس جگہ پر پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی ایک ہونا چاہیے. تو جب آپ 40 دنوں تک پڑھیں گے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جس کام کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں وہ کام پورا نہ ہو. آج کے زمانے میں بالخصوص مشکلات, تکلیفیں ہیں, لوگ بے روزگار ہیں, اولاد کی پرابلم ہے اور دوسری مشکلات ہیں. تو امام نے فرمایا کہ جب تمہارے اوپر کوئی مشکل آ جائے, تکلیف آ جائے, امام نے فرمایا اپنے جانے والے سے علقمہ سے کہ تم زیارت عاشورہ کی تلاوت کرنا. ایک شخص چھٹے امام امام جعفر صادق کے پاس آیا اور اگر کہتا ہے مولا مجھے بہت ڈر لگتا ہے, بہت خوف لگتا ہے اس دن سے کہ جب مجھے قبر میں ڈالا جائے گا. یہ فرسٹ نائٹ ان گریو, یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوگا, جس کو شب وحشت کہتے ہیں. نماز وحشت اسی لیے ہم پڑھتے ہیں. کہتے ہیں مولا مجھے بہت ڈر لگتا ہے, بہت خوف. ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ ڈریں گے اور خوف کھائیں گے. کیا ہوگا, یہاں اس طرح زرق و برق میں فلیٹ اے سی میں رہنے والے اور بند گھر میں بند جگہ پر جائیں جو اندھیری جگہ ہے, اور فرشتے آ کر آگ کا گرز لے کر جب پوچھیں گے اور سوال جواب کریں گے تو کیا جواب دے پائیں گے؟ یہ بہت ڈیفیکلٹ سچویشن ہوگی, یہ بہت مشکل ہوگی. مولا میں بہت ڈرتا ہوں, میں کیا کروں؟ تو امام نے کہا کہ تم زیادہ سے زیادہ زیارت عاشورہ کی تلاوت کرو. جب امام نے چھٹے امام نے کہا زیارت عاشورہ پڑھو تو وہ کہنے لگا مولا زیارت عاشورہ سے اور قبر میں ڈالنے جانے سے کنیکشن کیا ہے؟ دونوں تو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں, قبر میں ڈالنا الگ ہے, زیارت عاشورہ الگ ہے. کہ امام نے کہا لیکن سیٹسفائیڈ نہیں ہوا. امام نے بتایا لیکن مانے امام سے سوال کرنے لگا. جس طرح سے آج مولوی کوئی بات بتائے لوگ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے. سوال کرنا کوئی بات نہیں ہے, لیکن جب جواب دے دیا جائے تو جواب کو مان لینا چاہیے, یہ ضروری ہے. لہذا جب امام نے بتایا لیکن وہ مانا نہیں. امام نے کہا کہ جب تم زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہو اس جملے پر پہنچتے ہو کہ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود, اے اللہ مجھے یوم الورود میں یعنی جس دن وارد کیا جائے اس دن شفاعت حسین نصیب فرما. یوم الورود کیا ہے؟ امام نے فرمایا وہی دن ہے جب قبر میں وارد کیا جائے. یوم الورود جب قبر میں ڈالا جائے گا اس کے لیے تم دعا کر رہے ہو کہ اللہ مجھے شفاعت حسین نصیب فرما. تو اگر ڈر لگے گا, اگر خوف ہے, اگر وحشت ہے, اگر گھبرا رہے ہو, تو اگر حسین کی شفاعت آ گئی تو ڈر بھی ختم ہو جائے گا, تاریکی بھی ختم ہو جائے گی, وحشت بھی ختم ہو جائے گی. صلوات کہ جہاں حسین ہے وہاں روشنی کی بات کرو, یہاں تاریکی نہیں آئے گی. قبر میں سید الشہداء آ گئے تو پھر ہر طرح کا خوف اور وحشت دور ہو جائے گا. اسی طرح سے آیت اللہ بہجت جو اپنے زمانے کے بہت بڑے عارف باللہ گزرے ہیں, آیت اللہ بہجت کے لیے ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے استاد سید علی آقا قاضی رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا. تو جب خواب میں دیکھا تو آیت اللہ بہجت نے عالم خواب میں ان سے پوچھا کہ آقا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, آپ عالم برزخ میں ہیں, عالم آخرت میں ہیں, میرا ایک سوال ہے, کیا دنیا میں کوئی ایسی کام آپ کا دنیا میں رہ گیا کہ آج آپ کو پچھتاوا ہو رہا ہو, حسرت ہو رہی ہو, کاش میں یہ کام کر کے آتا؟ تو آیت اللہ علی آقا قاضی نے فرمایا کہ ایک کام ہے کہ مجھے حسرت ہو رہی ہے کہ کاش میں نے دنیا میں ایک سے زیادہ مرتبہ زیارت عاشورہ پڑھا ہوتا. ایک مرتبہ تو پڑھتے تھے لیکن کاش کہ کئی مرتبہ زیارت عاشورہ پڑھتا تو آج مجھے اور زیادہ ثواب ملتا اور زیادہ انعام ملتا اگر میں ایک سے زیادہ مرتبہ زیارت عاشورہ پڑھتا. تو دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے زیارت
عاشورہ پڑھتے تھے لیکن وہ انتظار کر رہے ہو، آج حسرت ہو رہی ہے قبر میں کہ کاش کہ میں زیادہ پڑھتا۔ اسی طرح سے آیت اللہ سستانی کے والد کے لیے بس آخری بات عرض کرنا، آیت اللہ سستانی کے والد بھی بہت بڑے آیت اللہ تھے، آیت اللہ محمد باقر سستانی۔ ان کے لیے ملتا ہے کہ انہوں نے جب سستان میں ایران میں رہتے تھے، اس وقت نجف میں نہیں رہتے تھے، تو انہوں نے 40 دن کا چلہ کیا، عمل کیا کہ میں 40 دنوں تک زیارت عاشورہ پڑھوں تاکہ زمانے کے امام سے ملاقات ہو جائے۔ ابھی 40 دن پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ جب زیارت عاشورہ پڑھ رہے تھے تو دیکھا کہ ایک سامنے گھر ہے اور پورا نور سے بھرا ہے، تو یہ گھر کی طرف بڑھے اور گھر کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس گھر میں تشریف فرما ہے اور امام سے وہ نور نکل رہا ہے، وہ ساطع ہو رہا ہے نور کے، اس سے پورا وہ گھر نورانی ہو گیا ہے۔ تو یہ امام کو جب انہوں نے زیارت کی تو امام کو سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا، امام نے فرمایا کہ تم نے 40 دن تک یہ جو چلہ کر رہے ہو زیارت عاشورہ کا مجھ سے ملاقات کے لیے، تو یاد رکھو جتنا تم ہماری مشتاق کے ملاقات ہوتے ہو، ہماری ملاقات کی مشتاق رہتے ہو، اس سے بھی زیادہ ہم اپنے چاہنے والوں کی ملاقات کے لیے مشتاق رہتے ہیں، اور جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے ہم اپنے چاہنے والوں کی زیارت کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اور ہر ایک چاہنے والے کو اس کے نام اور اس کے چہرے سے ہم پہچانتے ہیں۔ تو یہ امام علیہ السلام ہے کہ جو ہم سب کو پہچانتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ امام علیہ السلام ہم سے غافل ہیں، وہ ہمارے زمانے کے امام ہیں۔ لہٰذا آج اگر اپنی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرانا چاہتے ہیں اور امام کی قربانیوں کے نتیجے میں سلام کرنا چاہتے ہیں تو زیارت عاشورہ کی روزانہ تلاوت کریں، زیارت عاشورہ کی، پھر دیکھیں کہ زندگی میں تبدیلی کیسے آتی ہے، کیونکہ یہ معصومین کی قربت حاصل کرنے کا بھی بہترین ذریعہ بتایا گیا کہ اگر آپ معصومین سے اہل بیت سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو زیارت عاشورہ پڑھیں اور زیارت عاشورہ پڑھ کر معصومین سے قریب ہو جائیں۔ تو یہ قربانی ہے سید الشہداء ہے جس کی مثال کائنات عالم و عالم میں نہیں ملتی۔ ایسی قربانی پیش کی کربلا کے میدان میں کہ جہاں صرف مردوں کی قربانی نہیں بلکہ امام نے فرمایا کہ اگر مجھے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے اپنے 6 مہینے کے لال علی اصغر کی قربانی بھی دینا پڑے تو حسین تیار ہے، اور اگر نانا کے دین کی حفاظت کے لیے بہن کی چادر دینا پڑے تو حسین تیار ہے، اور اگر میری 4 سال کی بچی سکینہ کو تماچے لگائے جائیں تو حسین تیار ہے۔ اجرکم علی اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزاء، عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام۔ عزاداران مظلوم کربلا 4 سال کی عمر میں سکینہ پر کیا کیا مصیبتیں پڑی، کیا کیا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ ذرا تصور کیجئے کہ 4 سال کا سن ہو کسی بچی کا، تو اگر غیر بھی ہے تو لوگ اس پر رحم کرتے ہیں، لیکن یہ اہل بیت ہیں، یہ سیدانی ہے اور یہ امام کی بیٹی ہے جس پر کیا کیا مصیبتیں توڑی گئیں۔ تاریخ میں ملتا ہے، مقاتل لکھتے ہیں جب 11 محرم کو قافلہ کچھ دور ہی بڑھا تھا کہ شمر ملعون کچھ فوجی نوجوانوں کو لے کر اہل حرم کے قریب آیا اور آ کر کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ اس قافلے میں حسین کی ایک بیٹی بھی ہے جس سے حسین بہت محبت کرتے تھے، حسین بہت پیار کرتے تھے اور وہ حسین کے سینے پر سویا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ چوتھے امام نے فرمایا ہاں وہ میری بہن سکینہ ہے کہ جو میری پھوپھی کے ساتھ اونٹ پر سوار ہے۔ ایک مرتبہ شمر ملعون کہتا ہے ہر ایک اونٹ پر 2 قیدی سوار ہو سکتے ہیں، لیکن کیونکہ حسین سکینہ سے بہت محبت کرتے تھے اس لیے سکینہ کو تنہا اونٹ کی پشت پر سوار ہونا ہوگا۔ یہ کہہ کر ظالم آگے بڑھا اور جناب زینب سے سکینہ کو چھین لیا۔ بس جیسے ہی سکینہ کو چھینا سکینہ نے فریاد کی بھیا سجاد میں اکیلے اونٹ پر سوار نہ ہوں گی، اے پھوپھی اماں میں تنہا اونٹ پر سوار نہ ہوں گی، اے اماں مجھے بچا لو میں تنہا اونٹ پر سوار نہ ہوں گی۔ لیکن شمر ملعون نے تنہا اکیلے
سکینہ کو اونٹ کی پشت پر سوار کیا. بس جیسے ہی اونٹ چلا سکینہ نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو پھیلا دیا اور فریاد کی ہے بی اماں مجھے اتار لو, اے اماں مجھے اتار لو. بس جیسے ہی شمر نے یہ منظر دیکھا اونٹ کو روکا اور سکینہ کے دونوں ہاتھوں کو رسیوں سے اونٹ میں باندھا. بس جیسے ہی رسیوں میں باندھا اب جو اونٹ چلا سکینہ فریاد کرتی رہی لیکن کوئی فریاد کا سننے والا نہ تھا. بس ایک مرتبہ جیسے ہی شمر نے یہ منظر دیکھا تو ایک مرتبہ اونٹ کو دوبارہ بٹھایا گیا اور سکینہ کو اس ننگی پشت پر اونٹ کے لٹا دیا اور رسی سے سکینہ کے پورے اونٹ کی پشت سے اس طرح سے جکڑ دیا گیا کہ جب اونٹ چلا تو رگڑ سے رسی کی سکینہ کے جسم سے خون بہنے لگا. ایک ایک قطرہ خون سکینہ کے جسم سے بہنے لگا یہاں تک کہ اونٹ کی پوری پشت رنگین ہو گئی. اب سکینہ کے اندر طاقت نہ تھی, سکینہ کا جسم کمزور ہو گیا, نہ پھوپھی کو پکار سکتی تھی, نہ ماں کو پکار سکتی تھی, نہ بھائی کو پکار سکتی تھی. بس سکینہ اتنا کہہ رہی تھی بابا تم تو مجھے سینے پہ سلایا کرتے تھے, اے بابا شمر ملعون نے مجھے اس طرح اونٹ کی پشت سے باندھا ہے کہ میرا سینہ زخمی ہو گیا, اے بابا آؤ اور مجھے بچاؤ. بس جب اونٹ چلتا رہا یہ قافلہ چلتا رہا سکینہ کا پورا کرتا خون سے رنگین ہو گیا. جب شمر نے دیکھا کہ سکینہ کے جسم سے کافی خون بہ چکا ہے ایک مرتبہ اونٹ کو بٹھایا, یتیم سکینہ کو اونٹ سے اتارا اور زینب کی گود میں دے دیا. بس جناب زینب نے سکینہ کو گلے سے لگا لیا اور کہا بیٹی سکینہ پھوپھی تیری غربت کے نثار کہ ماں جائے کی شہادت کے بعد تجھ پر کوئی رحم کھانے والا نہ. رضا بقضائه وتسليما لأمره سيعلم الذين ظلموا أيام القلبين. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین